السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے جائیں گے اور ایک ایسا دن آئے گا، وہ دن ہوگا قیامت کا، وہ منظر ہوگا قیامت کا۔ وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کہے گا۔ جتنے نبی ہیں، جتنے اللہ کے قریبی ہیں، جتنے اللہ کے محبوب ہیں، سب طرف اور سب انسان اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، سب نفسی نفسی کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی۔ ہر ایک انسان اپنی اعمال میں گرفتار ہوگا، ہر ایک انسان اپنی جان بچانے پہ لگا ہوگا، ایک دوسرے سے مدد مانگے گا، کہے گا میری جان بچاؤ، میری جان بچاؤ۔ افسوس، وہاں کوئی جان بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا، وہاں کوئی چانس نہیں ہوگا تو حساب ہوگا، اعمال نامے کھلیں گے، سب کے کارنامے کھلیں گے، اور وہاں انسان شرم سے جھک جائے گا، وہ شرم میں ڈوب جائے گا، اور ہر ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے سے مدد مانگے گا، ہر نبیوں سے مدد مانگے گا، پر کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، تجھے میری اور تیری دوستی کا واسطہ میری جان بخش دے مولا، میری جان بخش دے الہی۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے جتنے نبی آئے سب اللہ کے عبادت گزار ہوتے تھے، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو مکمل کرتے تھے، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیتے تھے، اپنی زندگی خرچ کی اللہ کی راہ میں۔ اگر انسانوں کو عبادتوں کے لیے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، تو انہوں نے اپنی زندگی کو عبادت میں لگایا، دین کو، اسلام کو آگے پھیلانے میں لگایا، لوگوں کو دعوت دی اسلام کی، اور زندگی بھر عبادت کرتے رہے۔ کبھی ان کے سجدے قضا نہ ہوئے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہ بولا، بلکہ انہیں تو نبوت حاصل تھی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کے سارے نبی اللہ سے کہیں گے اللہ میری جان بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، تجھے تیری اور میری دوستی کا واسطہ میری جان بخش دے مولا۔ ہم انسان کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کون مدد کرے گا؟ ہم انسان کس سے مدد مانگیں گے؟ کون مدد کرنے آئے گا؟ ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں، ایک دن میں ہزاروں اور سینکڑوں گناہ کر جاتے ہیں، جس کی ہمیں خبر تک نہ ہوتی ہے، ہمیں پتہ تک نہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج دن میں کتنے گناہ کر ڈالے، اس گناہ کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی بھی اللہ سے کہیں گے اللہ ہماری جان بخش دے۔ اس وقت، اس دن، اس منظر میں ہمارا کیا منظر ہوگا؟ ہم اپنا حساب کیسے دیں گے؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ لیکن وہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بہن بہن کو نہیں پہچانے گی، شوہر اور بیوی وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، دوست کسی کو نہیں پہچانے گا، یہاں تک کہ ماں اور اس کی اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے، لیکن ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی، بچے اپنی ماں کو نہیں پہچانیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اگر وہاں کوئی کسی کو پہچانے گا تو وہ خود کو اور خود کے اعمال کو، وہ خود کو دیکھے گا اور خود کے اعمال کو دیکھے گا، اور یہ وہاں کا منظر دیکھے گا، سب طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے نبیوں کے پاس مدد مانگنے جائے گا، ایک ایک کر کے ہر ایک انسان ایک نبیوں کے پاس جائے گا اور ان سے مدد مانگے گا، لیکن وہ نبی خود مدد مانگ رہے ہوں گے، خود مدد کے طلبگار ہوں گے۔ پھر ایک آواز آئے گی یا رب امتی، یا رب امتی، ہر جگہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک آواز آئے گی یا رب امتی،
یا رب امتی، تو سب اس آواز کو سنیں گے، تو کہیں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور سارے لوگ اس آواز کی طرف مڑ پڑیں گے اور ایک نور سا دکھے گا، اور وہ دیکھیں گے قریب جا کر کہ محمد الرسول اللہ، ہمارے پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور وہ کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ سب اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے، یہاں تک کہ سارے نبی بھی اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے۔ ایک ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی، میری امت کو بخش دے، میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میری جھولی میں ڈال دے۔ کیسی امت کو جو شراب پیتی ہے، کیسی امت جو جوا کھیلتی ہے، کیسی امت جو نماز کو بھولی پڑی ہے، ایسی امت جو روزے نہیں رکھتی ہے، ایسی امت جو شراب، جوا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری، کسی کا حق مار لینا، ایسی امت کی بخشش مانگیں گے۔ پوچھا جائے گا کیسی امت کو بخش دیا جائے؟ جو چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دوسروں سے جلن کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، شراب پی کر آتے ہیں اپنے بیوی اور بچوں پر ظلم کرتے ہیں، ایسی امت کو بخش دیا جائے۔ میرے دوستوں، بخشش بھی ان کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ دیکھیے، رسول اللہ نے اپنی امت سے بہت محبت کری، بہت بے انتہا، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف امت کے لیے دعا کری۔ دیکھیے، نبیوں کو نبیوں کو دو ٹائم ایسے دیے جاتے ہیں کہ اس ٹائم میں اگر کچھ بھی وہ مانگ لے تو اسے دے دیا جاتا ہے۔ لیکن نبی کوئی بھی ہو، کچھ بھی مانگتے ہیں تو وہ ویسے بھی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن 2 ٹائمز ایسا آتا ہے ان کی لائف میں کہ وہ اس وقت، اس ٹائم جو مانگیں گے وہ مل کر ہی رہے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کری، رات رات کو جاگ کر اپنی امت کے لیے رویا کرتے، دعا کیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور رو رہے، ان کی آواز سنتی ہیں اور فاطمہ زہرا ان کے قریب آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ابا جان کیا ہوا؟ تو کہا کہ اے فاطمہ تم بھی آؤ اور میرے ساتھ دعا کرو، میری امت کے لیے دعا کرو، ان کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنی امت سے، اور آج کی امت، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، باقی کوئی کام نہ آئے گا، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے گا۔ لیکن کون سی امت؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی ہے، جو ان کی سنت کو فالو کرتی ہے، جو ان کی سنت پر عمل کرتی ہے، ان کی سنت پر چلتے ہیں۔ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، ان پہ درود پاک بھیجتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چغلیاں نہیں کرتے، اور اپنے اخلاق کو بہت ہی اچھا رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو لوٹ آئیے اپنے رب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریے، ان کے اوپر درود بھیجیے۔ کیا پتہ کوئی ایک چھوٹی سی نیکی آپ کی جنت کا سبب بن جائے۔ لیکن ایک چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کرے، کیونکہ ایک چھوٹا سا گناہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا طاقت رکھتا ہے، تو ویسے ہی ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو چھوڑا نہ کریں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو ایوائڈ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔